جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آج جو گفتگو ہوگی وہ حج کے متعلق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کیوں ہم پہ فرض کیا، جو اس فرض کو ادا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا تھی، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اور کرنے اول کے مسلمان اس حج کو کس انداز میں اور کس طرح عمل کر کے اس کو پورا کرتے تھے۔ پچھلے جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں، میں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ میں نماز کو، صلاۃ کو، زکوٰۃ کو، روزے پہ ابھی بات نہیں ہوئی ہے، کہ ان کو میں کہتا ہوں، جو انگریزی میں اس کو بولتے ہیں ٹولز، انسٹرومنٹس، اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ یہ وہ عمل ہیں، یہ وہ عمل ہیں جو ہمیں اللہ کا نظام غالب کرنے کے لیے انتہائی مددگار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان سب کی جو اصل ان سے جو چیز نکلی ہے وہ نظام قدرت اور اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے۔ قرون اولیٰ کے مسلمان جنہوں نے اسلام کو غالب کیا، وہ تو ان کو تو کلیئر تھا نا کہ اس میں کون کون سے عمل آئیں گے، اس میں کون کون سے اللہ تعالیٰ سے وعدے وعید کرنے ہیں، اور انہوں نے وہی کیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں۔ لیکن آج جبکہ کئی صدیوں سے اسلام مغلوب ہو چکا ہے، حج تو ہم آج بھی کر رہے ہیں۔ اب اس حج میں جو ہم اس وقت مغلوبیت کے دور میں کر رہے ہیں، اس میں اور اس حج میں جو کہ کرنے اول کے مسلمانوں نے کیا اور اللہ کے نظام کو غالب بھی کر دیا، آج میرا سوالیہ نشان یہ ہے کہ آج کیوں نہیں وہ غلبہ حاصل ہو رہا؟ کیونکہ انسٹرومنٹ، آلات، یہ سب وہی ہے۔ فرق کیا آ گیا ہے کہ اس وقت غالب ہوئے، اب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہم صلاۃ بھی پڑھ رہے ہیں جس کو ہم نماز، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا نظام غالب نہیں ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم ان انسٹرومنٹ کو، ان آلوں کو، ان عملوں کو کرو گے تو اس کا نتیجہ اللہ کا نظام غالب ہوگا۔ تو کمی کہاں پہ رہ گئی ہے؟ اور اس کمی کو ہم نے کس انداز میں دور کرنا ہے؟ تو میں اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا لوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے، اور کسی کی جرأت اور مجال نہیں ہے کہ اس کے ایک لفظ کو بھی، کسی کی جرأت اور مجال نہیں ہے کہ اس کے ایک لفظ کو بھی، عربی کے ایک لفظ کو بھی آگے پیچھے کر سکے۔ ہاں یہ ناکام کوشش تو بڑی ہوئی ہے کہ اس کے تراجم جو ہیں اس میں ہر بندے نے اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج بھی
اتنی صدییں گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مجھے قرون اولا کا اسلام ملے تو وہ اگر عربی گرامر جانتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس لیے میں جوانوں کو کہتا ہوں، یہ میری گفتگو جوانوں سے ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تبدیلی جوانوں میں لے کے آنی ہے۔ میرا سارے کا سارا خطاب جوانوں کے لیے ہے کہ اگر تم ایم ایس سی کیمسٹری کر سکتے ہو، اگر تم ایم بی بی ایس کر سکتے ہو، اگر تم انجینئرنگ کر سکتے ہو، اگر تم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر سکتے ہو تو تم قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس کے لیے تمہیں دوسرے سہارے کیوں لینے پڑتے ہیں؟ یہ میری جوانوں سے گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی کسی چیز کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے قرآن مجید کو کھولیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورت نمبر اس کا 3 ہے اور آیت نمبر 97، دیکھ لیجئے گا، میں نے اسی لیے نام لے دیا، سورت 3 آیت نمبر 97، ترجمہ کروں گا کہ جس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آگے غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا۔ اب 2 لفظ آئے ہیں، جو اس کی راہ پا سکتے ہیں ان پہ حج فرض ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی کفر کرے گا، کفر کے معنی آج کلیئر ہو جانے چاہیے، کفر کے معنی انکار کرنا ہے اور کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس لفظ کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ہیں وہی صرف، حالانکہ اگر کوئی ہم میں سے انکار کرے گا تو وہ بھی کفر کرے گا۔ اور جو کوئی کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ 2 کنڈیشنیں لگائی گئی ہیں، 2 کنڈیشنیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہو، وہ مالی طور پر اتنا مضبوط ہو کہ جو زیادہ راہ خرچ کرنے کی اس کے اندر قابلیت ہو، یعنی کہ اس کے پاس کرایہ ہو۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ حج اس پہ فرض کرتے ہیں، اس پہ فرض عین کرتے ہیں۔ باقی جن کو مالی مشکلات کے ایشوز ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ آگے دوسری آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورت نمبر اس کا 9 ہے، 9 اور آیت نمبر 3 ہے۔ یہ بھی بڑی اہم ہے، یہاں پہ بھی 2 لفظ یوز ہوئے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کا، آپ کو پتہ ہے حج اکبر، لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع دے دی گئی ہے، صاف اطلاع ہے کہ اللہ، سنیں، حج اکبر کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن مجید کے ذریعے سے اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہو چکا ہے، اللہ مشرکوں سے بیزار ہو چکا ہے۔ اب مشرک 2 لفظ ہیں، مشرک اور کافر، دونوں ہی انکاری ہیں، اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی، اللہ کہتا میں بھی بیزار تو میرا رسول بھی بیزار۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو، اللہ کہتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ کے لیے یہ ذہن نشین کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی انٹینشن، اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اب غلطی کروں گا اور بعد میں جا کے معافی مانگوں گا، پھر غلطی کروں گا، جان بوجھ کے نیت یہ بنا رہی ہے کہ معافی دیتا رہوں گا، تو اس سے کوئی معافی نہیں ملنی ہے آپ کو۔ اور اگر آپ کو بھی یہ کوئی کہہ کے بیٹھا ہے کہ نیت سے گناہ کرے اور پھر نیت سے اور پھر کہیں گے کہ مجھے معافی، اللہ تعالیٰ بار غلطیاں کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نیت میں یہ شامل ہو چکا ہے تو اس نے اسے کھلواڑ کرنا ہے۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو
تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اور کافروں کو اللہ آگے قرآن میں لگا بشر الذین کفروا بعذاب علیم، کافروں کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ کافر کون ہے؟ مشرک کون ہے؟ اللہ نے تو ایک ہی بات کی تھی کہ ہو والذی، مجھے یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے، ہو والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکین، کہ اللہ کے نظام کو تمام باطل نظاموں پہ قائم کر دو، چاہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ اگر آپ اللہ کے نظام کو غالب کرنے کے لیے ایک نہ جانی کوشش کریں گے نہ مالی کوشش کریں گے تو پھر آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آگے آخری آیت مبارکہ سورت نمبر 9 ہی ہے، آیت نمبر 19 ہے۔ غور کیجیے گا، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا؟ یہ خدمت ہے جو ہمارے سعودی عرب کی طرف لوگ جاتے ہیں تو ان کو ایز اے خدمت کے طور پر بلایا جاتا ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا، اور وہاں کے لوگ بھی کرتے ہیں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے؟ اس کے برابر کر دیا ہے۔ یہ غور کیجیے، جو اللہ پر یعنی جو اللہ کو ایک جانے، یعنی اللہ کے آرڈر کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا آرڈر نہ مانے، چاہے وہ اس کے نفس کا کیوں نہ آرڈر ہو۔ آج یہ بات کانوں کو کھلا کر کے سنیں کہ اس وقت بتوں کی تو کوئی پوجا نہیں کر رہا ہے، سب کو شعور ہے، سب سے بڑا بت آپ کے اندر قائم ہو چکا ہے جس کو نفس کا بت کہتے ہیں۔ اور اس کے مطلب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں وہی سچے مشرک ہیں۔ مشرک کا ہے جو اللہ پر اور آخرت پر، آخرت کیا آخرت یہ بڑی اہم بات ہے۔ جنہوں نے کسی نے سمجھاؤ جو پتہ کیا تھا وہ یار دیکھی جائے گی، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آپ کو آخرت کا یقین نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کی بات کر کے ڈرانا چاہ رہا ہے، اور ہم اتنا انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں ذہنی طور پر ہمارے اندر اتنی مغلوبیت آ چکی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ آج آخرت کے دن پر ایمان لائے جو اللہ کو ایک جانے، اللہ کے آرڈر کے مقابلے میں کوئی آرڈر نہ مانے اور آخرت پر یقین رکھے۔ آخری بات، جو اللہ کے آرڈر کو ایک جانے گا اور جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، دو باتیں اللہ نے کہا میرے نظام کو غالب کرو، آگے اللہ نے کہہ دیا اور اللہ نے کہہ دیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، جاہدوا فی اموال۔ اللہ نے کہہ دیا کہ مجھ کو ایک ماننا، آخرت پہ یقین رکھنا، پھر اس نظام کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جان تک لڑا دینا، اپنا مال تک لڑا دینا۔ اس کے مقابلے میں وہ پانی پلانے والے اور حرم کی خدمت کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا مقصد حج کا۔ آگے میں حدیث مبارکہ کو میں تھوڑا اینڈ پہ رکھوں گا۔ اس میں اور دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ لفظ حج پورے قرآن مجید میں اس کا جو مادہ ہے وہ ہے جیم تین لفظوں کا مادہ ہے۔ ان تین لفظوں سے 8 لفظ اور نکلے ہیں، اور اس
8 لفظوں کو ملا کے پورے قرآن مجید میں 33 دفعہ یہ لفظ آیا. ایگزیکٹ لفظ حج 2 دفعہ آیا. اور آخری آیت میں آپ کے سامنے ایک اور رکھ دوں, قربانی کے تھوڑا سا متعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم قربانی کرتے ہو نا, ابھی میں نے تھوڑا بات لکھا, جو تم قربانی کرتے ہو نا, وہ قربانی کا جو تمہارا گوشت ہے نا اور جو اس کا خون ہے, مجھے وہ نہیں پہنچتا, مجھے تو آپ کا خلوص چاہیے. اب خلوص کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈروں کو آپ کتنا مانو, آپ کی نیت کیا ہے. آپ نے اگر یہ کیا تو اس میں کوئی ذاتی نمود و نمائش تو نہیں تھی, کوئی ذاتی غرض و غائب تو نہیں تھی, کیونکہ اب مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو اس کو ہم نمود و نمائش کا ذریعہ بنا دیں. اس لیے اللہ نے کہا آپ کی نیت دیکھیں, آپ نیت میں کیا کریں. آپ کا تقویٰ کیا ہے؟ آگے حدیث مبارکہ کی طرف بھی میں آئی جاتا ہوں. ہاں جی, اب حج میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. اس دور میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے, وہ جو بھی گاڑی میں اس وقت تھی گھومے, یعنی وہ ان کی گھر سے نیت اور راستے میں جو وہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے. اب تو ہوائی جہاز کا دور آ گیا تو وہ 2 گھنٹے مجھے بچا دیں. یعنی وہ ان کے اندر وہ جو ٹریول کرنا ہوتا تھا نا, وہ ایک آپ کے اندر صبر پیدا ہوتا, صبر. کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹاپ کی جو ہے نا, ٹاپ کی ہر چیز ان کی نمبر 1. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ صبر جو تھا ان کا صبر, کہ دین اسلام کبھی غالب نہیں ہو سکتا تھا اگر ان کے اندر اتنے انتہا درجے کا صبر تھا. کیونکہ آپ تھوڑا غور کریں, عبداللہ بن ابی, میں نام لوں گا, عبداللہ بن ابی 5 نمازیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور جب ٹائم آنا ڈنڈی مار دیں. مکے اب جا رہے ہیں, مقابلہ ہے, وہ ڈنڈی مار دیں گے. تو اتنی زیادہ مشکلات, تکلیفیں, مسائل, اس میں اگر کوئی چیز کارگر ہوتی ہے تو وہ صبر ہوتا ہے. آج میں جوانوں کو بھی یہ کہوں گا کہ مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا ہے. تو یہ حج کی جو برکت تھی, اتنی لمبی ٹریولنگ جو تھی, اتنا لمبا جو سفر طے کر کے جانا تھا, وہ سب سے پہلے آپ کے اندر صبر پیدا کرنا. اب چلے گا وہاں, اب وہ واقعہ پانی والا, ماں اور بیٹے کا, ماں نے کتنے چکر لگائے, صفا مروہ, وہ کیا تھا؟ وہ اکیلا صرف آپ کے لیے آب زمزم ہی نہیں تھا, وہ اکیلا آپ کے لیے آب زمزم سے تو اتنی ریسرچ ہو چکی کہ میڈیکلی پروو ہو گیا ہے کہ بیماریوں کی شفا ہے. اب ماں کا وہ صبر کرنا ہے اور بیٹے کا بھی وہ صبر کرنا ہے. اللہ کو بہت ہی پسند ہے, کیونکہ کامیابی کے لیے سب سے پہلے صبر ہے. اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے نا, آپ دنیا کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ثابت قدمی صبر سے پیدا ہوتا ہے. اس ماں کا صبر
उस बेटे का सब्र, हमको सब्र की वो तलकीन कर रहा है जो इस वक्त महंगाई के दौर में, मैं टॉपिक से हटना नहीं चाह रहा, महंगाई के दौर में अल्लाह कहते हैं, वो लोग कहते हैं यार वो इतनी महंगाई, वो ये वो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये ऐसे ही है। लेकिन क्या ये शोबे अभी तालब की 3 साल की भूख से ज्यादा तो नहीं है? क्या उस मां ने जो देखा उस वक्त उससे ज्यादा बच्चा? अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इनको तो मैंने जन्म दिया, रिज़्क़ तो अल्लाह कहता मैंने इनको तुम्हारी तरफ भेजा, रिज़्क़ तो मैं देता हूं, तुम महंगाई की वजह से उनको कत्ल क्यों करते हो? कोई इजाजत नहीं है किसी को भी कि अगर कोई आजमाए, अल्लाह तो आजमाना चाह रहा है आपको, कितना मेरे पीछे, अल्लाह तो देखना चाह रहा है आपको, और आप क्लीन बोल्ड हो रहे हैं वहां पे। टॉपिक से नहीं होना चाहिए। 7 चक्कर लगाए, वो 7 चक्कर मकबूल आम हो गए। ताक बहुत अहम चीज है, ताक बहुत अहम चीज है। फिर मैं कुर्बानी की तरफ आ जाता। अब ये बात है कुर्बानी, अब गौर कीजिएगा, इसलिए मैंने रोका है कि हदीसों को एंड पे रखूंगा, क्योंकि हदीस जब पूरी बात समझ में आएगी तो फिर वो भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया सबसे जो कीमती चीज है वो मेरी राह में खर्च करो। अब उसकी राह क्या है? अल्लाह के निजाम को गालिब करना, और कोई राह नहीं है। अगर आप बना के जो बैठे हुए हैं तो वो आपकी जाती मर्जी है, और इसीलिए से इतने सालों तक, इतनी सदियों से अल्लाह का निजाम मजलूम हो चुका है, क्योंकि आपने हर चीज को इनफरादी बना दिया, इनफरादी बना दिया, हर चीज को सवाब बना दिया। आज मैं सवाब की भी तारीफ कर दूं आपको। सवाब ये है कि कोई अमल करे और उसका नतीजा निकले, उसे सवाब कहते हैं। आपके अमलों से इस वक्त अल्लाह का निजाम गालिब नहीं हो रहा, तो क्या नतीजा निकला वो आपके सामने है। सबसे कीमती चीज मेरी राह पे खर्च करो, मेरी राह पे कुर्बान करो। कभी ऊँट, पता नहीं क्या क्या उस अल्लाह के नबी ने किया, अल्लाह मान ही नहीं रहा, अल्लाह मान ही नहीं रहा। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जब तक तुम मुझे अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से, अपनी कोठियों महलों से ज्यादा अजीज नहीं जानोगे, मैं तुम्हारे ईमान को मानता ही नहीं हूं। कुरान मजीद में अल्लाह सोच में पड़ गए कौन ज्यादा कीमती चीज है, फिर पता चल गया कि बेटे की कुर्बानी। अब यहाँ पे मैं बोलूंगा इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जान के बदले में। बेटा जान थी, ये सिखाया जा रहा था कि जब बेटे की भी कुर्बानी देनी पड़े ना तो दरेग नहीं करना, दरेग नहीं करना। यहां पे मैं बात करूंगा जवानों के लिए। और जवानों सुनो, जो लोग जज्बा जहाज की बात करते हैं और अपने बच्चों को घरों में रखते हैं और लोगों के बच्चों को कहते हैं जाओ, वो कौम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे होते हैं। इधर मैं बोलूंगा और थाने से बोलूंगा, धड़ल्ले से बोलूंगा। हजरत अल्लामा अनायतुल्लाह खान अल-बशरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब जिहाद की बात की तो सारे बेटे राय खुदा में पेश कर दिए। 19 मार्च 1940 बेटे को शहादत करवा दी। बाकी जितने भी थे हमें पता है उनकी जिंदगी कैसे गई। ये लोगों को बेटों को मैदानी अमल में निकालो, आप खुद घर में भागे बैठे रहो। इतनी बड़ी मुनाफिकत खत्म होनी चाहिए। और मैं ये भी बता दूं, इस टेबल पे उस शख्स को आना चाहिए जो अंदर से भी साफ हो, जिसका करैक्टर हो, जिसका किरदार हो और उसमें कोई माली बेज़ाब्तियां ना हो। मैं जवानों को कहना चाहता हूं, हम जो बात बोलेंगे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी रूह से बोलते हैं। महंगाई हो गई है, गलत रास्ते, ये मैं बोलूंगा गलत रास्ते इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, रिश्वत की तरफ।
ہاں جی کھاتا ہے پورا کہاں اجازت دی تھی اللہ نے؟ دو گنا یاد رکھیے گا، تھوڑا سا کم ہے لیکن یہ ضروری بہت ہے. دو گنا جس کو زنا بولتے ہیں اور جس کو رشوت بولتے ہیں، ان کا بدلہ آپ کو دنیا میں دے کے جانا پڑتا ہے. نظر دھڑا کے دیکھ لیں، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی والدہ کی شکل میں، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کیونکہ اللہ نے زنا کو بھی شرک کے برابر ڈیفائن کیا ہے، بیان کیا ہے. اور رشوت، میں یہ کہتا ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی کہتا ہوں، رشوت ایک ایسی چیز ہے جو رشوت لینے والا اپنے آپ سے بھی لائل نہیں ہوتا، اپنے آپ کا بھی وفادار نہیں ہوتا، وہ اتنا ظالم ہوتا ہے. 5 آیتیں ہیں اللہ نے قرآن میں کہ نجائز کمائی نہیں کرنی. ہم بھی شروع میں جب پڑھتے تھے تو اکثر یہ لکھا جاتا تھا کہ دونوں جہنمی ہیں. بالکل اللہ نے قرآن میں یہ ثابت بھی کر دیا، لیکن حدیث میں آیا دونوں لعنتی ہیں، لینے اور دینے والا دونوں لعنتی ہیں. اور جب قرآن میں لفظ لعنت کو نکالا 5 دفعہ آیا تو اللہ نے آگے کہا عذاب فی النار، اس کو میں جہنم کی آگ میں جلا دوں گا. اور مجھے پتہ ہے اس فیل کی مجھے یہ سزا ملنی ہے، میں اپنے آپ سے وفادار ہوں. مجھے پتہ ہے یہ میری ماں کی بیماری کی شکل میں نکلنا، میرے بیٹوں کی بیماری کی شکل. اگر آزمائش ہے وہ اللہ کا ایشو ہے. یہ بھی سن لیں، آزمائش کی جب اللہ بات کرتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میرے جو بندے ہیں، میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کی اتنی آزمائش کروں گا کہ جھنجھوڑ کے رکھ دوں گا کہ آپ کے اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اتنی آزمائش اللہ والوں کی ہوتی ہے آزمائش. میں اس کو میتھمیٹکلی یہ کہتا ہوں کہ آزمائش از ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ ٹو قرب الہی. اللہ سے جس نے تعلق جوڑنا ہے وہ آزمائشوں کے لیے تیار ہے، لیکن وہ سزاؤں کے لیے نہیں جو رشوت کی شکل میں آپ کو مل رہی ہے. اور بعد میں بچے اس میں ڈرتے رہتے ہیں، وہ کہیں جلدی فارغ ہو جاتا ہے. وہ گند کی کمائی پہ، اس گندی اور گلیز کمائی پہ اس وقت اگر پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تو وہ کرپشن کیڑوں کی طرح سارے ڈپارٹمنٹوں کو کھا رہی ہے. اپنی ڈیوٹی دیانتداری سے ادا کیا کریں. ایک ایک لمحے ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ واٹس ایپ استعمال، آج اس کی ڈیوٹی ہے وہ تو کرے، باقی کام کرو بھائی، کام کے پیسے ملنے ہیں آپ کو. ہٹا تھا تھوڑا سا لیکن یہ جوانوں کی تو وہ قربانی بیٹے کی. اللہ نے اس کو اتنا مقبول کیا کہ اب آئندہ ہر سال ہم کی بیٹیاں لگاتے ہیں. اتنی اللہ کو وہ ادا کرتے ہیں. اب آپ جاتے ہیں شیطان کو ڈگری مار دیجیے، آپ وہ بھی کہتے پاک ہوں گے اور بعد میں پروناؤنس کرتے ہیں. آپ یہ شیطان کو ڈگری مارنے کا مطلب کیا تھا؟ اور اللہ بتانا کیا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ شیطان آپ کے نفس میں بیٹھ کر جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ پہ حملے کرے گا. اس کو کنکریاں مارو اور بعد میں کہو اللہ اکبر، کیونکہ سب سے بڑا اللہ، کیونکہ ہم نے شیطان کا آدر نہیں ماننا، ہم نے اللہ کا آدر ماننا، اس لیے کہا کہ کہو اللہ اکبر، کہو اللہ اکبر. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہر چیز کو سوال. اب آگے میں تھوڑا کھل کے بولوں گا. میں نے ساری زندگی رشوت لی. اب نیت دیکھیں، ٹینشن دیکھیں، ساری زندگی رشوت لوں گا میں، اور جب میں ریٹائرمنٹ ہو جائے گی تو وہ جب ریٹائرمنٹ کے پہلے میں حج کرے ہوں گا بس جا کے وہاں سے سب معاف ہو گیا. اور وہ زیادہ راہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اگر تیرے پہ طاقت ہے تو وہ جانا. قرآن میں کہہ رہا ہے زیادہ راہ کی طاقت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے رہو. ہم نے وہ رشوت کے پیسے سے حج کرے اور آگے دیکھیں کتنی جو پورے کا پورا اسٹرکچر ہی ہلا کے رکھ دیا. وہ کر رہے حج واپس آگے ہمارا حج بھی. وہ یار مجھے بتاؤ، حضرت ابو بکر صدیق نے حج لکھا تھا، عثمان غنی نے حج لکھا تھا، تو کسی نے لکھا، کسی صحابی نے نمود و نمائش پورے کے پورے دین اسلام کو نمود و نمائش بنا دیا.
اور ہم نے آگے آگے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبات الحجۃ الوداع دیا. اٹس اے پروگرام، بین الاقوامی پروگرام تھا، یونائٹڈ نیشن جس کو اقوام متحدہ کہتے ہیں، اس نے یہ سارے کا سارا اپنے چارٹر میں رکھا اور اللہ نے آپ کو دیا. ہم نے اس کو انفرادی بنا کے اس پہ غور نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہ بڑی، میں نے پہلے اس پہ زیادہ نشان لگایا. اللہ تعالیٰ سب کو ویژن دے، کچھ سوچ دے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے میں اگلے سال آپ کے پاس نہ ہوں. جب وہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں نا تو وہ فرما رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ میں آپ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خبر رکھتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں، مجھے پھر کہنا پڑتا ہے قرآن مجید سے، یہ بات کہنی پڑتی، کعبہ قوسین، اتنے قریب ہیں خدا کے، فاصلہ ہی 2 کمان. اور سال پہلے نام کر رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ہو نا تو اپنے دماغوں کو تھوڑا سا کھلا رکھا کریں. دماغوں کو کھلا رکھیں گے تو پھر ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی. جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے وہ یار میں ٹانگ میں وہ بیچارہ مار دیں. تو اسی پہ چلے خیر. تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کہا. اس کے بعد آگے دیکھیں وہ آئیڈینٹیفیکیشن دے رہے ہیں حضرت محمد صاحب، کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی عربی کو اجمی کا کوئی برتری نہیں ہے. پہلے انہوں نے کہا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبیلے میں نے بنائے ہیں، آپ کے خاندان بنائے ہیں شناخت کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. اس پہ میں کبھی کروں گا کہ شناختیں ہم جب چھپاتے ہیں تو کتنا بڑا کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ نے جس جنس پہ آپ کو پیدا کیا آپ کیوں بدلتے ہیں اس کو، کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ قبیلہ اور اس کی شناخت. اور پھر کہا کہ عربی کو اجمی پہ کوئی، یہ چارٹر تھا، یہ پروگرام تھا. حج انفرادی اس کے جو فیل تھے اور اجتماعی جو پروگرام تھا. نماز اب سن لیں، نماز باجماعت ایک چھوٹا سا اجتماع تھا آپ کا نیشنل لیول. اس کے بعد جمعہ اجتماع تھا نیشنل لیول کا. اس کے بعد عیدین اجتماع تھا نیشنل لیول کا. اور حج تھا انٹرنیشنل لیول کا اجتماع. اور اس میں جو پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جب حج ہوتا تھا نا مختلف علاقوں سے وفود آتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جاتے. جب مکے میں تھے تب اکثر لوگ ان سے تبلیغ کرتے، تبلیغ کے لیے اسلام پھیلتا تھا. ٹھیک. اس کے بعد جب وہ پاور میں آئے تو پھر انہوں نے سالانہ بنیادوں پہ ہر جماعت کی اینول رپورٹ ہوتی ہے نا کہ کیا پروفٹ ہے کیا لاس ہے، یہ اینول رپورٹ تھی. آپ وہ ٹارگٹس دے